باب نمبر 32 نیز دنیا کی مذمت میں کسی صاحب دل کا قول ہے، اے انسانوں عمل کرو جب کہ تمہیں مہلت و فرصت ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خواہشات کے لینے اور اجل کو بھول جانے سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور دنیا کی طرف مت جھکو کہ وہ مکارہ اور غدارہ ہے، تم کو اپنے ناز و ادا سے فریفتہ کرتی ہے اور اپنے ظاہر چمک و دمک سے تمہارے دلوں کو لبھاتی ہے، اور تمہاری نظروں میں بن ٹھن کر آتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کھپ جاتی ہے اور تمہارے دلوں میں گھر کر لیتی ہے، اور تمہارے نفوس اس پر لٹو ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اس نے اپنے بہت سے عاشقوں کو قتل کر دیا، اور جو اس پر اعتماد رکھتے تھے ان کو نیچا دکھایا۔ تم اس کو حقیقت او اصلیت کی آنکھ سے دیکھو، یہ ایسا گھر ہے جس کی مصائب او محن کی کوئی حد نہیں، اپنے خالق کی مذموم او مردود ہے، اس کی ہر نئی چیز بوسیدہ ہونے والی ہے، اس کے املاک و اسباب سب فانی ہیں، اس کے معزز و مقتدر سب ذلیل و خوار ہیں، اس کی کثرت کمی و قلت ہے، اس کی دوستی ناپائیدار ہے، اس کی ترقی و بہتری سب فانی و غیر باقی ہے۔ اے بھائیو، اللہ تم پر رحم کرے، بیدار ہو جاؤ اور نیند سے آنکھیں کھولو اس وقت سے پہلے جب کہ کہا جائے گا کہ فلانا بیمار ہے اور بستر مرض پر مریض و لاچار ہے، اس کے واسطے کوئی دوائی تو لاؤ یا کسی طبیب کو بلاؤ، مگر اس حالت میں طبیبوں کا کچھ زور نہیں چلے گا اور شفا سے نا امید ہو جائیں گے۔ پھر کہیں گے اس کی زبان بند ہو گئی، نہ اپنے بھائیوں سے بولتا ہے نہ اپنے ہمسایوں کو پہچانتا ہے۔ اس وقت تیری پیشانی پر پسینہ آ جائے گا، تیرا سانس بے قاعدہ ہو جائے گا اور تیری موت یقینی ہو جائے گی، تیرے ظن و گمان درجہ یقین کو پہنچ جائیں گے، تیری زبان پھسل جائے گی، تیرے بہن بھائی رونے لگیں گے اور کہیں گے یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا باپ، یہ تیری مائی ہے، تو ان کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ مگر تیری زبان بند ہوگی، تو کچھ جواب نہ دے سکے گا، پھر تیری موت آ جائے گی، تیرا روح تیرے اعضاء سے نکل جائے اور آسمان کی طرف چلا جائے گا، پھر تیرے خویش و اقارب جمع ہوں گے، تجھے غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور تجھے اکیلا قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر تو اپنے اعمال کے ہاتھ گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ رحم کرے۔ ایک صاحب دل نے کسی بادشاہ سے کہا کہ مالداروں اور دنیا داروں کو بنسبت تہی دستوں کے زیادہ مناسب ہے کہ دنیا کی مذمت کریں اور اس کو اپنا دشمن سمجھیں، کیونکہ مالداروں کو ہی آفات کا سامنا ہوتا ہے، مال نہ رہنے سے محتاج ہو جاتے ہیں، دنیا کے جمع ہونے سے اس کے متفرق ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، کبھی ایسی بگڑتی ہے کہ سلطنت کی بنیادوں کو اکھاڑ ڈالتی ہے، چونکہ دنیا داروں کا دل اس سے لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کی جدائی انہیں نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے، فقیروں کے پاس نہ ہوتی ہے نہ اس کی جدائی انہیں ناگوار ہوتی ہے۔ یہ دنیا جو دیتی ہے لے لیتی ہے اور جو بخشتی ہے اس کو واپس کر لیتی ہے، کبھی یہ اپنے آقا کی عقل پر ہنستی ہے اور کبھی اس کی جان پر روتی ہے، کبھی آج اس کے سر پر تاج رکھ دیتی ہے اور کل اس کو خاک میں ملا دیتی ہے، اس کے واسطے جو کچھ چلا گیا اور جو کچھ باقی رہ گیا برابر ہے، ہر ایک کو اپنا خلیفہ بنا لیتی ہے اور ہر ایک خاوند پر راضی ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ بھائی، یہ دنیا کوچ کا مقام ہے، نہ مقام کا گھر، اور آدم کا علیہ السلام کا جنت سے دنیا کی طرف سے اتارا جانا خدا کا عذاب تھا۔ اے امیر المومنین، اس سے بچتے رہنا، اس کو ترک کرنا ہی زیادہ راہ آخرت ہے، اس سے تنگ دست ہونا ہی دولت مندی ہے۔ یہ ہر ایک وقت
قتل کرنا چاہتی ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے اسے یہ ذلیل کرتی ہے، اور جو اس کو جمع کرتا ہے اس کو فقیر کرتی ہے۔ یہ زہر ہے، جو اس کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ اس کو کھاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس میں ایسا رہو جس طرح کے بیمار جو تھوڑا کھاتا ہے اور پرہیز بہت کرتا ہے، اس خوف سے کہ اس کی بیماری دراز نہ ہو جائے، اور دوائی کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ بیماری جڑ نہ پکڑ جائے۔ بس اس مکارہ غدارہ سے پرہیز کر جو مکر و فریب سے آراستہ ہے اور دھوکہ و غرور سے پیراستہ ہے، اور دلہن کی طرح زیب و زینت سے سجی ہوئی اور لباس و زیور سے لدی ہوئی ظاہر ہوتی ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں اور دل اس پر شیفتہ و فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے سب آقاؤں کی دشمن ہے۔ یہ فانی اور گزرنے والی چیز باقی یعنی آخرت کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور عارف اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو اس کا عاشق ہے اگر کامیاب بھی ہو جائے تاہم فریب خوردہ اور گمراہ ہے، اور آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں مشغول ہے۔ اس کا قدم پھسلا ہوا ہے، آخرت میں بہت پشیمانی اور ندامت اٹھائے گا اور حسرت لے جائے گا، اور نزع کی حالت سخت ہوگی۔ دنیا کی طرف راغب ہونے والا کبھی اپنی مرادات کو نہیں پہنچتا، اور اس کا دل کبھی رنج و غم سے آزاد نہیں ہوتا۔ بس اے امیر المومنین، اس سے پرہیز کیجیے، اور جتنا اس سے پرہیز کریں گے اتنا ہی خوش رہیں گے، کیونکہ دنیا دار کو اگر کبھی خوشی آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے ناخوشی بھی لگی رہتی ہے۔ اس کی تو خوشیاں غموں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس کی بقا فنا کے ساتھ متصل ہے، اس کی خواہشات جھوٹی و باطل ہیں، اس کے خیالات کاذب ہیں، اس کی صفائی مقدر ہے، اور اس کا عیش منغز ہے۔ اور انسان اگر عقل مند ہو اور سمجھ رکھتا ہو تو اس کے لیے اس میں محن و مصائب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے مطلع بھی کرتا اور اس کی مذمت کو مثالوں سے واضح نہ بھی کرتا تاہم یہ عقل مندوں کے کام کی نہ تھی۔ تو جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات سے خبر دے دی ہے اور اس کا انجام بتلا دیا ہے تو پھر عقل مند اس کے پاس کیوں کر پھٹک سکتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کے خزانے اور اس کی کنجیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں کیوں کر دولت رکھوں اس کو جس کو میرے خالق نے دشمن سمجھا ہے، اور کیوں کر عزت دوں اس چیز کو جس کو میرے مالک نے ذلیل و پست کیا ہے۔ نیکوکاروں سے اس کو دور رکھتا ہوں تاکہ ان کی آزمائش کروں، اور اپنے دشمنوں و فاسقوں کو فراخی دیتا ہے تاکہ وہ مغرور دھوکہ کھا جائیں۔ دنیا دار مالدار یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کی مجھ پر مہربانی ہے اور نظر عنایت ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس میں کوئی خیر و برکت ہوتی تو اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیٹ پر پتھر باندھے پھرتے اور وہ کیوں دنیا کو قبول نہ کرتے۔ روایت ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تو دولت مندی کو آتے ہوئے دیکھے تو خیال کر یہ ایک گناہ ہے جس کا عذاب اس دنیا میں ہی جلدی ہو رہا ہے، اور جب تنگ دستی کو آتے ہوئے دیکھے تو اسے مرحبا و خوش آمدید کہو کہ یہ نیکوکاروں کا لباس ہے۔ قربان جائیں عیسیٰ علیہ السلام پر جو کہا کرتے تھے کہ میرا کھانا بھوک ہے، میرا لباس خوف الہی ہے، میرا لحاف سردیوں میں آفتاب کی کرنیں ہیں، میرا چراغ چاند ہے، میری سواری میری دونوں ٹانگیں ہیں، میرا طعام اور میرے میوہ جات زمین کی سبزی و انگوری ہے۔ رات کو جب سوتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، صبح کو جب اٹھتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے زیادہ روئے زمین پر کوئی دولت مند نہیں ہے۔
وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو حکم دیا کہ اس کے لباس شاہانہ اور شوکت سلطانہ سے مت ڈرو کہ اس کی نکیل میرے ہاتھ میں ہے، میرے اذن کے بغیر نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، اور اس کی زینت دنیاوی دیکھ کر پھسل نہ جانا کہ وہ اس دنیا کی زیب و زینت ہے اور دولت مندوں کی سج دھج ہے۔ اگر میں چاہتا تو تم کو دنیا کی زینت سے ایسا مزین و مزیب کر کے بھیجتا کہ فرعون حیران و پریشان رہ جاتا، لیکن میں تم کو اس سے بچاتا ہوں اور انبیاء و رسل کے واسطے اس کو پسند نہیں کرتا، اور ایسا ہی اپنے تمام دوستوں اور ولیوں سے کرتا ہوں۔ ان کو دنیاوی نعمتوں سے اس طرح بچاتا ہوں جس طرح مہربان گڈریا اپنی بکریوں کو خوفناک اور ہلاک کرنے والی چراگاہ سے بچاتا ہے، اور ان کو دنیا کے پھندوں سے اس طرح بچاتا ہوں جس طرح اونٹوں والا اپنے اونٹوں کو پھسلنے والی جگہ سے بچاتا ہے۔ مجھے اپنے دوستوں کی دنیا میں ناداری و خوف و گریہ زاری اور تقوی و پرہیزگاری پسند آتی ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور ان کے جسموں پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہی ان کا لباس ہے جس کو وہ پہنتے ہیں، اور یہی ان کا بچھونا ہے جس کو وہ بچھاتے ہیں، اور یہی ان کا اوڑھنا ہے جس کو وہ اوڑھتے ہیں، اور یہی ان کی نجات ہے جس کو وہ حاصل کرتے ہیں، اور یہی ان کی امید ہے جس کو وہ پاتے ہیں، اور یہی ان کی بزرگی و شرافت ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، اور یہی ان کی علامات ہیں جن سے وہ شناخت کیے جاتے ہیں۔ جب تو ایسے لوگوں سے ملے تو ان کے آگے اپنے پر ڈھیلے کر دے، یعنی تواضع سے پیش آ، اور اپنے دل و زبان کو ان کے آگے خم کر دے، یعنی خاموش بیٹھ اور ادب سے گفتگو کر، کیونکہ جو شخص میرے دوستوں سے مخالفت کرتا ہے گویا میرے ساتھ لڑتا ہے، پھر میں قیامت کے روز اس کا بدلہ لوں گا۔ روایت ہے کہ ایک دن علی کرم اللہ وجہہ نے خطبہ پڑھا اور اس میں کہا، اے لوگو، تم مرنے والے ہو اور پھر موت کے بعد اٹھنے والے ہو، تمہارے اعمال تم پر پیش کیے جائیں گے اور تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، بس تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ بلاؤں و آفتوں سے گھری ہوئی ہے اور فنا و ہلاکت کو قبول کرنے والی ہے، مکار و غدار مشہور معروف ہے، اس کی ہر ایک چیز زائل ہونے والی ہے، ایک آقا کے پاس نہیں ٹھہرتی، نت نیا شوہر تلاش کرتی ہے، ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتی رہتی ہے، اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، آج اس کا مالک اگر راحت و آسائش میں تو کل رنج و مصیبت میں مبتلا ہے، اس کے حالات مختلف ہیں، اس کے عیش و عشرت مذموم ہے، خوشیاں اس کی موہوم ہیں، دنیا دار ہمیشہ تیر مصائب کے نشانہ بنے رہتے ہیں اور تکلیف کے اندر گھرے رہتے ہیں۔ اے بندگان خدا، جان لو کہ یہ وہ دنیا ہے جس کو تمہارے متقدمین چھوڑ گئے ہیں جو تم سے عمروں میں زیادہ تھے اور زور و طاقت میں تم سے زیادہ ملک و دولت رکھتے تھے، اب ان کا یہ حال ہے کہ ان کی آوازیں نہیں سنی جاتی، ان کے ابدان پراگندہ و بوسیدہ ہو گئے ہیں، ان کے مکانات خالی ہو گئے ہیں، نشانات مٹ گئے ہیں، عالیشان محلوں اور تختوں اور تکیوں کے بجائے قبروں میں ان کے لیے پتھر و سنگریزے بچھے ہوئے ہیں، ان کے مکانات یعنی قبریں تو قریب قریب ہیں لیکن ان کے رہنے والے ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہیں، اگرچہ باہم ہمسایہ ہیں مگر حق ہمسائیگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ بوسیدگی نے اپنے سینے کے زور سے ان کو پیس ڈالا ہے اور پتھر اور مٹی کا لقمہ ہو گئے ہیں، زندگی کی بہاریں چھوڑ کر اور دنیا سے منہ موڑ کر خاک میں خاک ہو گئے ہیں اور ایسا سفر اختیار کیا ہے کہ جس سے لوٹنے کی امید نہیں ہے۔
افسوس صد افسوس، پھر اس کے بعد حساب و کتاب و جانچ پڑتال ہے۔ تم بھی ایک دن اسی بوسیدگی و تنہائی کے گھر یعنی قبر میں جا رہو گے اور اسی کے کونے میں مقید ہو جاؤ گے اور وہ تم کو اپنے ساتھ ملا لے گی۔ پھر اس وقت کا خیال کرو جب کہ تمام امور ظاہر کیے جائیں گے اور قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور دلوں کے راز منکشف ہو جائیں گے اور خداوند جلیل کے سامنے حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ہوش و حواس باختہ ہو جائیں گے، اوسان خطا ہو جائیں گے، پردے فاش ہو جائیں گے اور عیوب و اسرار ظاہر ہو جائیں گے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالی فرمائے گا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے ان کو نیک بدلہ ملے گا اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے انہیں برابر بدلہ دیا جائے گا اور حساب و کتاب کا دفتر کھولا جائے گا اور گنہگار اپنے گناہوں سے ڈریں گے۔ اے بھائیو، اللہ ہم پر اور تم پر رحم کرے اور اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے فضل و کرم سے خلد بری میں داخل کرے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ ایام تیر ہیں اور لوگ ان کا نشانہ ہیں اور زمانہ ہر روز تیری طرف تیر پھینک رہا ہے اور شب و روز تیرے اعضاء کو پیس رہا ہے اور نہایت سرعت سے تیرے بدن میں اثر ڈال رہا ہے۔ اگر وہ خرابیاں و نقائص جو زمانہ تجھ میں پیدا کر رہا ہے تجھ پر منکشف ہو جائیں تو آئندہ زمانے سے وحشت کھائے اور گزرے ہوئے زمانے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھے۔ اگر کوئی عقل مند اس کا ذائقہ معلوم کرنا چاہے تو اندرائن سے تلخ پائے گا، غرض کہ اس کے عیوب و نقائص احاطہ تحریر سے باہر ہیں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ اس کے عجائبات و اوصاف بیان کرنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ یا الہی ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دیجیے۔ والسلام۔ کسی حکیم نے دنیا کی بقا کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دنیا ایک آنکھ کا چمکارا ہے، کیونکہ جو وقت گزر گیا اس کا پھر حاصل کرنا محال ہے اور جو وقت نہیں آیا اس کا تجھے علم نہیں، اور زمانہ ایک دن ہے جو رات کے آنے سے فنا ہو جاتا ہے اور اس کی گھڑیاں لپٹی جاتی ہیں، اور زمانے کے حوادث انسان پر پے در پے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اور زمانے نے دوستوں کو پراگندہ کرنے اور ملے ہوں کو جدا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ خواہشات و ارادات کثیر ہیں اور عمر قلیل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خطبہ پڑھا اور کہا، اے لوگو، تم ایک ایسے امر یعنی موت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو کہ اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو پھر تمہارا دنیا میں دل لگانا حماقت و جہالت ہے، اور اگر تم اس کی تکذیب یعنی جھٹلایا کرتے ہو تو تم ہلاک ہونے والے ہو۔ تم ہمیشہ کے واسطے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اس گھر سے دوسرے کے گھر جانے کے واسطے پیدا ہوئے ہو۔ اے اللہ کے بندو، تم ایسے گھر میں ہو جس کا کھانا گلا گھونٹنے والا ہے اور جس کا پانی اچھو لانے والا ہے۔ اس کی کوئی نعمت تمہیں خوش نہیں کر سکتی۔ اگر ایک کامیابی سے خوش ہو گئے تو دوسری ناکامی رلا دے گی۔ بس آخرت کے واسطے عمل کرو اور دنیا سے منہ موڑو اور جہان فانی کا پیچھا چھوڑو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں کہا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن وہ تم کو چھوڑ جائے گی۔ تمہارے اجسام بوسیدہ ہونے والے ہیں اور تم ان کو تر و تازہ کر رہے ہو۔ تمہاری مثال ایک مسافر کی ہے۔ دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرنے آئے ہو۔ جس طرح مسافر کو سفر کے درمیان
انسان آرام نہیں ہوتا اور وہ شب و روز طے منازل کے لیے قدم مارتا چلا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں قرار نہیں لینا چاہیے اور شب و روز اعمال صالحہ کے قدموں سے سفر آخرت کو طے کرنا چاہیے۔ اس کی تکالیف پر جزا فضا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تکالیف منقطع ہونے والی ہیں، اور اس کے مال و اسباب پر مسرور و محظوظ نہ ہونا چاہیے کہ وہ زائل و فانی ہیں۔ تعجب ہے طالب دنیا پر کہ موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ اس سے غافل ہے۔ محمد بن حسین نے کہا ہے کہ جب اہل علم و فضل و مغفرت و ادب نے جان لیا کہ اللہ تعالی نے دنیا کی اہانت کی ہے اور اپنے دوستوں کے لیے اس کو پسند نہیں کیا اور وہ اس کے نزدیک حقیر و ذلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف رغبت نہیں کی اور اپنے اصحاب کو اس کے فتنوں سے اس کو آگاہ کر دیا ہے، تو انہوں نے بھی اس کی رغبت نہ کی اور ضرورت سے زیادہ اس کی طلب نہ کی اور اندازے سے قدم باہر نہ رکھا۔ جو کافی ہوا وہ لے لیا، جو غافل کر دے وہ چھوڑ دیا۔ لباس صرف ستر عورت یعنی برہنگی کو پوشیدہ رکھنا کے واسطے پہنا، طعام صرف بھوک مٹانے کے واسطے کھایا، اور دنیا کو فانی نظر سے دیکھا اور آخرت کو باقی نظر سے، اور دنیا سے اس قدر لیا جس قدر مسافر زاد راہ ساتھ لیتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو خراب کیا اور آخرت کو آباد کیا۔ وہ آخرت کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جلدی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھیں گے، اس کی طرف اپنے دلوں سے کوچ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک دن جسم کے ساتھ اس کی طرف کوچ کریں گے۔ اسی واسطے وہ دنیا کی تکالیف کو سچ سمجھتے ہیں اور ہر حال میں خوش و خرم رہتے ہیں۔ جس چیز کو ان کا آقا ان کے لیے پسند کرتا ہے اسی کو وہ پسند کرتے ہیں، اور جس کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ بھی اس کو نہیں چاہتے۔